السلام علیکم جی. محمد رضوان اگین, بزنس سیٹ اپ سیریز. سید علی حسنین شاہ صاحب ہمارے ساتھ, اور ہم نے جو لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی تھی وہ ہم نے کی تھی برانڈ کے اوپر, کہ برانڈ کیا تھا اور برانڈ اور برانڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر بات کرتے کرتے ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ وہ تو سب کچھ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے بعد پروڈکٹ ڈیولپمنٹ از آلسو اے کروشل پارٹ. تو آج ہم نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے. اور شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم ایک دفعہ پھر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اب میں اتنا خود زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے کہ آج ہم خود نیا کچھ سیکھیں گے, کچھ نیا سیکھیں گے, مزید کچھ اچھا سیکھیں گے. گریٹ. تو آئی ایم چارج اپ, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی ریگارڈنگ دا کامنٹس اینڈ ادر تھنگس. آپ یہ دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ جاتے ہیں مختلف جگہوں پر, میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پر, گھر جاتے ہیں, ایون میرے بچے, میرے دوست, کئی لوگ فون پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار واٹ از دس, یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. سو دے نو دس تھنگ کہ یار ہم لوگ جس چیز کو بہت عام طریقے سے لے کے اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شاید اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جو آگے آپ نے لے کے چلنا ہے. سو اسی طرح ہماری آج کی جو چیز ہے وہ ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. سو سر بتائیے گا کہ پروڈکٹ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پروڈکٹ کیا ہے, بزنس میں پروڈکٹ کیا چیز ہے. تھینک یو ویری مچ. اگین ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے دوبارہ سے ماحول بنایا ماشاء اللہ. تو آپ کی بات سے مجھے یہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں سر, بڑی معذرت. آپ مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں اچھا لگتا, آپ بات کر رہے ہو تو بات پہ کاٹا جائے تاکہ وہ آپ کو یاد آئے. تھے ماحول میں نے نہیں بنایا سر, بات صرف سیدھی سی ہے شاہ صاحب, شمع ہو تو پروانے آتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا تو آپ نے جب بات شروع اچھی کر رہے ہیں, لوگ جان رہے ہیں, تو ہی میں کچھ بولتا ہوں, ورنہ میں بھی کہیں یہاں نہ پڑا ہوتا کسی جگہ پر. تو ماشاء اللہ آپ کے ہونے سے یہ سارا نہیں, آپ نے ماشاء اللہ اتنا ادبی ماحول کریٹ کر دیا کہ میں بھی اب اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ویسے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آسان چیز ہے, اور اب جب دیکھ رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی بہت ساری چیزیں ہیں. اس لائک سمندر جس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں ایک کاروبار کو سیٹ اپ کرنے کے لیے, کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میرے مائنڈ میں ایک اور انٹرسٹنگ شعر آ رہا ہے جس کو میں تھوڑا سا موڈیفائی کروں گا. جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ بزنس نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. کیا بات. تو یہ بزنس بھی عشق کی ہے. ہاں یہ تو ہے جی, بالکل. عشق کے طریقے سے سمجھے گے تو بزنس اچھا چلے. آپ نے پھر میری رگے شاعری کو پھڑکا دیا, کیونکہ فیض احمد فیض کی ایک بڑی زبردست نظم ہے اس سلسلے میں. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا, پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. واہ. تو جی آج میرے خیال ہم شعر و شاعری کمال ہو گیا. آج کا سیشن پھر اسی پہ رکھ لیتے ہیں. بالکل جی, لوگ بھی خوش ہوں گے کہ تھوڑا سا ان کو ایک ریفریشر مل گیا ایک علیحدہ سے. اینی وے سر, میں فیض احمد فیض کی روح سے معذرت کے ساتھ میں نظم پڑھی ہے. میں نے اس میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے فی البدی کہا ہے اس کو, میں نے بالکل میرے مائنڈ میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے اس میں. ناظرین سے بھی معذرت اور ان سے بھی, فیض احمد فیض کی روح سے بھی. اچھا جی, تو ہم کس میں بات کریں گے؟ پروڈکٹ کے اوپر. تو ہم آتے ہیں واپس اپنے بزنس سیٹ اپ کے اوپر. تو جیسے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ جتنی امپورٹنٹ مارکیٹنگ برانڈنگ ہے, جو کہ اصل میں آپ سمجھیں کہ ریپر ہے ہماری پروڈکٹ کے اوپر, اتنی امپورٹنٹ اصل پروڈکٹ ہے. ہم نے اس میں اگزامپل لی تھی بریانی کی. تو جیسے بریانی جب تک اچھی نہیں ہوگی, آپ اس کے اوپر جتنی مرضی اچھی پیکنگ چڑھا دیں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو برنگ یور کسٹمر بیک کہ مجھے دوبارہ سے وہ پروڈکٹ دیں. تو آپ کی پروڈکٹ میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ جو بندہ ایک دفعہ اسے یوز کرے تو وہ بار بار اسے یوز کرے اور آپ ہی سے خریدے, رائٹ. تو آپ کی پروڈکٹ ایسی ہونی چاہیے. تو اس میں اگزامپل میرے سامنے ایک آتی ہے جو ٹویوٹا یا ہونڈا کی ہم نے اگزامپل لی کہ یہ وہ کمپنیز ہیں, اگر ایک کسٹمر فرسٹ ٹائم جب ہونڈا گاڑی لے لیتا ہے, فار ایگزامپل اس نے پاکستان میں ہونڈا سٹی لی اور اس کا ایکسپیرینس اچھا رہا, تو وہ نیکسٹ گاڑی پھر ہونڈا سیوک بھی لے گا, اپ گریڈ کرے گا کبھی اس کے پاس اگر اچھے پیسے آ گئے تو اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کسٹمر کی لائف ٹائم ویلیو کا. صحیح. تو اس کو میں بریفلی یہاں پہ ٹچ کر دوں کہ جس بندے نے ایک دفعہ چیز ہونڈا سے خریدی وہ بار بار خریدے گا, اور وہ ساری جب تک وہ خریدتا چلا جائے گا, یہ اس کی لائف ٹائم ویلیو بنتی ہے. اور لائف ٹائم ویلیو کہ اگر ڈالر ویلیو نکالیں تو وہ جتنی گاڑیوں سے خریدی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آتی ہیں. تو پروڈکٹ اتنی ظالم ہونی چاہیے کہ آپ ایک دفعہ اگر لیں تو آپ وہی پروڈکٹ بار بار آپ کی کمپنی سے لوگ خریدیں. آپ کی پروڈکٹ میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ اگر ایک کسٹمر آپ سے ایک دفعہ پروڈکٹ لے لے تو بار بار آپ سے ہی وہ پروڈکٹ دوبارہ لیں. بالکل صحیح.
اچھا سر، میں بلکہ یہ سوچ رہا تھا شاہ صاحب کہ ہم میرا خیال ہے اس سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ ہم جنرلی ایگزامپلس جو ہیں بریانی کی یا نہیں اس کا تو میں سیریس والے وے میں کہہ رہا ہوں کہ بریانی کی بات کر رہے ہیں یا ہم ٹویوٹا کی یا بات کرتے ہیں موبائل کی. یہ ایک لحاظ سے بہت بہتر بھی ہے سر. میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو فیڈ بیک جو مجھے ملتی ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں نان ڈیجیٹل کائنڈ آف فیڈ بیک, جو ہماری آرتھوڈاکس کنونشنل وے میں جو فیڈ بیکس ہوتی ہیں, ان میں بڑی انپورٹنٹ چیز یہ مجھے نظر آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مختلف جو سیگمنٹس لے کے چل رہے ہیں نا شاہ صاحب, اس میں ہم نے تو بڑی لائٹر موڈ میں شروع کیا تھا نا, لائٹر موڈ میں شروع کیا تھا اس بات کو کہ ہم نے کوک کی ایگزامپل لے لی, ہم نے ٹویوٹا ہونڈا کی لے لی, لیکن لوگوں نے اس کو بڑا اچھا پرسیو کیا. وہ کیسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ٹویوٹا کی مثال لی ہے یا ہونڈا کی لی ہے, اگر آپ نے بات کی تھی نیمنگ کی تو آپ نے ان کی اگر آپ نے برانڈنگ کی بات کی تو آپ نے, تو لہٰذا وہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ اس کو لے کے آتے جا رہے ہیں. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ایکچولی امپریسو کہ وہ لوگوں کو ملتا جا رہا ہے ہر ایک اسپیسیفک کیس اسٹڈی تمام سیگمنٹس کے حوالے سے. ایسا ہی ہے, تو دس از ویری گڈ ایکچولی. آپ بھی ابھی آپ نے مثال لی تھی اگین, جیسے آپ نے بات کی بریانی کی اور پھر اس کی ٹویوٹا کی, تو یہ بالکل. تو سر آپ یہ بات کریں کہ اگر ہم ایسی یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ والی آپ نے پروڈکٹ کو آپ نے اس کو ڈیولپ کر لیا, لیکن سر اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم ایسے ہی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں یا کوئی اسپیسیفک روڈ میپ اس کے لیے ہونا چاہیے؟ جی, تو پروڈکٹ جو ہے نا وہ اس میں ڈیفینیٹلی ایک پروسیس کے ساتھ آپ چلتے ہیں. اور سب سے پہلے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک موبائل ایپ بنانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی موبائل ایپ جو ہے وہ اگر ہم کریم سے ریلیونٹ یا اوبر سے ریلیونٹ بنائیں, آپ نے ایک ایسی موبائل ایپ بنانی ہے جو لوگوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کر سکے, ایسے لوگ جن کے پاس اویلیبل ہے ٹرانسپورٹ ان کو کنیکٹ کر سکے ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی سفر کرنا ہے. تو اس ایپ میں جو کرٹیکل فیچر ہونے چاہیے نا, سب سے پہلے آپ نے اپنی ایپ میں وہ ڈالنے ہیں, رائٹ. تو اپنی جو پروڈکٹ بنانی ہے نا شروع میں, اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے منیمم وائبل پروڈکٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ آپ منیمم وائبل پروڈکٹ بناتے ہیں. شروع میں چونکہ جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے اس کے پاس فیچرز, اس کے پاس جو کوئی نئی کمپنی ہے, جو نیا بزنس ہے آپ کا, اس کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں, فائنینشیل بھی اور ادروائز بھی, مین پاور اور سارا کچھ. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ نے اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کو اگر پرکھنا ہے کہ آپ کے جو کرٹیکل فیچرز ہیں وہ آپ اس میں لے کے آئیں, جیسے اس کی MVP بنائیں, منیمم وائبل پروڈکٹ کریٹ کریں جس میں وہی فیچر رکھیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں, اور پھر لوگوں سے فیڈ بیک لیں جو آپ کے فرینڈ اینڈ فیملی ہیں. اس کو ہم فرینڈلی یوزر ٹرائل بھی کہہ سکتے ہیں. تو فرینڈ اینڈ فیملی کو وہ ایپ یوز کروائیں, ان سے فیڈ بیک گیدر کریں, ان کو کیا چیز اس میں پسند آ رہی ہے, کیا چیز اس میں فنکشنالٹی ان کو اچھی نہیں لگ رہی, کیا کرٹیکل فنکشنالٹی اس میں مسنگ ہے. سیکنڈلی جو آپ کے پراسپیکٹ کلائنٹس ہیں, اگر آپ کے ان سے کچھ اچھی تھوڑی بہت جان پہچان ہے, ان سے ریچ آؤٹ کر کے ان سے وہ آپ منیمم وائبل پروڈکٹ اپنی جو بیسک پروڈکٹ ہے وہ یوز کروائیں. تو منیمم وائبل پروڈکٹ میں آپ کے ریسورسز بھی کم لگیں گے, ٹائم بھی کم لگے گا, انرجی بھی کم لگے گی, لیکن ویلیڈیشن آ جائے گی. ارلی اسٹارٹ میں آپ کو ویلیڈیشن مل جائے گی جو آپ نے فنکشنالٹی آفر کی ہے اس کی کیا مارکیٹ میں نیڈ ہے یا نہیں, کیا یہ فنکشنالٹی لوگوں کو چاہیے, اگر چاہیے تو آپ نے اس پروڈکٹ کے تھرو اس کو ایڈریس کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ ساری فیڈ بیک آپ گیدر کر لیتے ہیں. پھر کنٹینیو آپ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے لیے آپ ایک پروڈکٹ روڈ میپ بناتے ہیں. اور یہ جو پروڈکٹ روڈ میپ ہوتا ہے نا, یہ جرنی ہوتا ہے آپ کی پروڈکٹ کا. سب سے پہلے آپ نے کرٹیکل پروڈکٹ ڈیفائن کی اور اس کو کرٹیکل فیچر جو تھے اس کے ایک منیمم وائبل پروڈکٹ کا ایک ورژن کریٹ کر لیا, اس پہ فیڈ بیک لے کے اس ساری فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کیا اور نیکسٹ ورژن تیار کیا جس کو آپ بیٹا ورژن کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے وہ فیڈ بیک انکارپوریٹ کی, پھر آپ نے لوگوں سے ٹیسٹ کرایا, پھر آپ نے فیڈ بیک گیدر کیا, پھر آپ نے اس فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کیا اپنے نیکسٹ ریلیز میں, فیچرز کو امپروو کیا, اور اس سے آپ کی ایک پری لانچ قسم کا ایک ورژن آپ کے سامنے آیا. اور اسی طرح آگے چل کے آپ نے لانچ کر دی. تو ملٹیپل ایٹریشنز ہونی چاہیے, ملٹیپل ریویژنز ہونی چاہیے آپ کی, تاکہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ساتھ ساتھ ریفائن ہوتی چلی جائے, رادر کہ آپ ایک چیز ایسی کریٹ کریں جس کے اندر کسی طرح سے کوئی انپٹ نہیں آئی ہوئی اور آپ نے 6 مہینے یا سال لگا دیا اس کو لانچ کرنے میں. کئی دفعہ تو کمپنیز سال ہر سال لے لیتی ہیں پروڈکٹ کو لانچ کرنے میں, اور پروڈکٹ لانچ ہی نہیں ہو پاتی کیونکہ اس کے اندر اتنے سارے فیچرز ڈال دیے گئے ہوتے ہیں جو کہ کرٹیکل فنکشنالٹی سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ
یوزلی پروڈکٹس کو کے فیچرز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 3 کیٹیگریز میں. ایک وہ فیچر ہیں جو اسینشیلز ہیں, ایک وہ ہیں جو نائس ٹو ہیوز ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی, مطلب جو بالکل ہی نفلی سے ہوتے ہیں. سو جب آپ اپنے فیچرز کو اس طرح سیگریگیٹ کر لیتے ہیں, پھر آپ اپنی ریلیز پلاننگ کرتے ہیں. جو آپ کا پروڈکٹ میپ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں جی ہم نے شروع میں منیمم وائبل پروڈکٹ کریٹ کی, اس کے بعد ہم نے ہر مہینے یا 2 مہینے بعد ایک نئی ریلیز رول آؤٹ کرنی ہے, اس میں کچھ ایکسٹرا فیچرز ڈالنے ہیں یا اپنے فیچرز میں بہتری لے کے آنی ہے. تو آپ کا پروڈکٹ روڈ میپ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹ کو ریفائن کرتے چلے جائیں گے, اس میں مزید فنکشنالٹیز انہینس کرتے چلے جائیں گے بیسڈ آن کسٹمر فیڈ بیک. تو 3 منتھس آپ پروڈکٹ روڈ میپ 3 منتھس کا کریٹ کریں گے, پھر 6 منتھس کا کریٹ کریں گے, پھر سال کا کریٹ کریں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ چیز اس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے. MVP منیمم وائبل پروڈکٹ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے کریٹ کی جاتی ہے, تو اس سلسلے میں ایرک ریس ایک رائٹر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بک لکھی ہے, دا لین اسٹارٹ اپ. سو دا لین اسٹارٹ اپ از اے ویری گڈ بک ٹو انڈرسٹینڈ دا میتھڈالوجی کہ منیمم وائبل پروڈکٹ کیسے کریٹ کرنی ہے, کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سے فیچرز جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں جو منیمم وائبل پروڈکٹ میں ہونے چاہیے. تو آئی ریکمینڈ دس بک فار پیپل ٹو ریڈ. بالکل صحیح. سننے میں بھی لگ رہا ہوگا تھوڑا سا زیادہ سیریس ہو گیا, کیونکہ بیکاز یہ سیریس ہی کویشچن تھا اور سیریس ہی اس میں معاملہ تھا. مجھے تھوڑا سا اس میں اپنی نالج کے لیے اور آبویسلی جو دیکھنے والے ان کے نالج کے لیے یہ چاہیے, بک تو یقیناً آپ نے ریکمینڈ کی, وہ پڑھ بھی لیں گے. اور یہ منیمم وائبل پروڈکٹ کا مطلب کیا ہے؟ منیمم وائبل پروڈکٹ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس میں صرف کرٹیکل فیچرز ہونے چاہیے, کوئی ایڈیشنل فیچر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک ایسی موبائل ایپ بنا رہے ہیں جو لوگوں کو موبلٹی آفر کرتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ ایپ یوز ہونی ہے, اور آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے ایک ایسی گاڑی والے سے, ڈرائیور سے یا کیپٹن سے جو آپ کو وہاں پہنچا سکے, تو اس میں ایک تو فیچر یہ ہونا چاہیے کہ لوکیشن بیسڈ ہونی چاہیے. آپ کی لوکیشن پتہ چل سکے, اس ڈرائیور کی لوکیشن جہاں پہ وہ موجود ہے, اس کا موبائل, اس کی لوکیشن پتہ چل سکے, تاکہ پتہ چل سکے آپ کو کہ آپ کتنی دیر میں وہ ڈرائیور آپ تک پہنچ سکتا ہے. سیکنڈلی اس کے اندر یہ فیچر ہونا چاہیے کہ اس کو آپشن دینی چاہیے ڈرائیورس کو اور آپ کو دونوں کو کہ جس جگہ پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ یہ فنکشنالٹی چل رہی ہو, وہاں پہ یہ موبائل ایپ آپریٹ کرتی ہو اس شہر میں, تو پھر آپ وہ فنکشنالٹی, تو پھر آپ یہ سروس دے سکتے ہیں. تو منیمم فیچرز اس ایپ کے یہ ہوتے ہیں کہ لوکیشن بیسڈ ہونی چاہیے, اور اس کے اندر ایک انٹرفیس ہونا چاہیے ڈرائیورس کے لیے, ایک انٹرفیس ہونا چاہیے کسٹمرس کے لیے, کلائنٹس کے لیے. تو دس از ہاؤ آئی سی دس, کہ بالکل بیسک فنکشنالٹی رکھیں. پرائسنگ اس میں اسٹارٹ میں امپلیمنٹ نہ کریں, اور اس کے اندر جو بھی کوئی مزید آپ کی کمپلیکس قسم کی فنکشنالٹیز ہیں وہ شروع میں کمپلیکیٹڈ چیزیں نہ ڈالیں. بالکل صحیح. سو میں آپ کی اس بات سے اس نتیجے پر پہنچوں کہ ہم یہ بات کریں کہ اس میں بیئر منیمم آپ کے پاس ضرور جو ہو, اور اس کے بعد ہم کسی آگے ایڈوانس چیزوں کی طرف جائیں. جی, موبائل ایپ کی تو آپ نے اگزامپل دی, وہ ہم جو ہماری مسلسل اگزامپل چلتی آ رہی ہے. اگر ہم بریانی کی اگزامپل لیتے ہیں, ہاں جی, اگر بریانی کی اگزامپل لیں تو اس میں مجھے سمجھ نہیں ہے اس میں بیئر منیمم کیا آپ یعنی مثالیں ڈال دیں یا نا؟ ہاں جی, اس میں آپ ایک تو آپ شروع میں نا, چونکہ آپ نے ریسورس انٹینسو کام نہیں کرنا, تو آپ نے منیمم وائبل پروڈکٹ اگر کریٹ کرنی ہے نا, تو آپ دیگ نہیں بنائیں گے پوری کی پوری. آپ ایک چھوٹی سی دیگچی میں آپ ایک منیمم کوانٹٹی لے کے جو 4 بندے یا 3-4 بندے اسے کھا سکیں اتنی ہی بریانی بنائیں گے, اور اس میں بیسک جتنا جو بھی آپ کی ریسیپی ہے اس سے بریانی کریٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے ریسورسز بھی کم لگے, ٹائم بھی کم لگے. اور آپ پیکیجنگ پہ, اس کی برانڈنگ پہ, ان چیزوں پہ بالکل ٹائم نہیں لگائیں گے. آپ ایک پلیٹ پکڑیں گے اور اپنے کسٹمرس کو بریانی آفر کریں گے. That is the minimum viable product you are giving them, and you ask them, tell me how is this product, are you enjoying this, do you like this product, then get the feedback, incorporate that feedback. So this is the example. In that example, this is how it's going to work. زبردست. کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں ایگزامپل میں یہ چیز کیسے پوری آئے گی منیمم وائبل پروڈکٹ کی. بالکل صحیح ہے سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس کو یہ کہنا چاہیں, اگر ہم اس بات میں تو ان کو سم اپ کریں, اگر ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پروڈکٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر روڈ میپ از ویری امپورٹنٹ. جی, روڈ میپ از ویری امپورٹنٹ. اور سیکنڈلی جیسے آپ نے بات کی نا کہ جیسے ہم نے بات کی MVP کی, تو جیسے ہر چیز میں ڈفرینٹ مکتبہ فکر ایگزسٹ کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں ان میں ڈفرینٹ مکتبہ فکر ہیں. جیسے ایک لوگ وہ ہیں جیسے ایرک ریس ٹائپ جو لوگ ہیں, یہ پروپوننٹ ہیں MVP بنانے کے.
دے وانٹ پیپل ٹو کریٹ منیمم وائبل پروڈکٹ فرسٹ تاکہ ان کے ریسورسز کم یوٹیلائز ہوں اور جلدی سے کسٹمر ویلیڈیشن آ جائے, ان پٹ آ جائے کسٹمر کا, فیڈ بیک آ جائے. دوسری طرف اسٹیو جابس جیسے ویژنری لوگ ہیں, دے سے دیٹ دے نو واٹ دا کسٹمر وانٹس, دے ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک دا فیڈ بیک فرام کسٹمر on the minimum viable product. So they don't go for minimum viable product. They create the entire product by themselves and then they launch the product and get people mesmerized by the beauty of it. So لیکن آپ مائنڈ میں رکھیں گے, so please be mindful here کہ جو یہ اسٹیو جابس جیسے ویژنری لوگ ہیں, so do not, everybody should not think like کہ میں اسٹیو جابس ہوں یا میں اتنا اچھا سمجھتا ہوں تو آئی تھنک فار اسٹارٹرس یا جو اسٹارٹنگ میں لوگ ہوتے ہیں نا, نیا نیا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بیٹر ہے کہ آپ کسٹمر فیڈ بیک لے لیں. ڈو ناٹ کنسیڈر یور سیلف اے ویژنری ٹو بگن ود. شروع سے اسٹیو جابس, ہاں جس سے شروع سے اسٹیو جابس ہی بننا. اندر سے اگر آپ سوچتے بھی ہیں کہ میں اسٹیو جابس ہوں لیکن باہر نہ بتائیں لوگوں کو. ایگزیکٹلی, آپ نے ایلان ماسک یا اسٹیو جابس شروع سے نہیں بننا, شروع کرتے ہی ختم ہو جائے سلسلہ. سر بالکل ٹھیک ہے. اس میں جیسے ہم نے بات ابھی کی تھی پروڈکٹ روڈ میپ ایک چیز شاید بہت زیادہ امپورٹنٹ جو آئے گی, جو کہ میں جنرلی جب سمجھتا تھا, جب میں نے ابھی آپ سے نہیں میری اس طرح سے اس حوالے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, تو میں سمجھتا تھا کہ بزنس سیٹ اپ کرنا ہے, بس مارکیٹنگ کر دیں گے اور کام ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے درمیان میں نے یہ دیکھا جو ہم نے اب تک ڈسکشن کی, اس میں نے 5 مختلف سیگمنٹس کو فالو کیا, اینڈ ناؤ وی آر کمنگ ٹو اے پوزیشن ویئر دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ از ہیپننگ. ایگزیکٹلی. سو اب میں اپنے والے اس پوائنٹ پر آیا جس میں جو میرا سوال تھا, جو کہ شاید میرا خیال تھا کہ جب میں شروع کروں گا تو میں نے اچھا بزنس اسٹارٹ ہو گیا, چلیں جی مارکیٹنگ کر دیتے ہیں اس کی, زبردست بینر شینر لگا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. سو سر اگر ہم نیکسٹ سیگمنٹ جو ہوگا ہمارا, نیکسٹ سیشن ہوگا, نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی, شوڈ وی ٹچ ان اے ویری ڈیٹیلڈ کائنڈ آف اے وے, تھورو وے میں اباؤٹ دا مارکیٹنگ. جی بالکل, ہمیں مارکیٹنگ کے اوپر بات کرنی چاہیے. جی, جب آپ نے پروڈکٹ بنا لی تو لاجیکل نیکسٹ اسٹیپ از کہ اب ہم نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے, لوگوں کے سامنے لے کے جانا ہے. بالکل صحیح ہے سر. اچھا, جیسے ہم نے ابھی بات کی اسٹیو جابس کی, کہ ہر بندہ اسٹیو جابس نہیں ہوتا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیا تھا جی, وہ منیمم وائبل پروڈکٹ, اس والے حوالے سے وہ اس تھاٹ پہ نہیں جاتا, وہ ایک نئی اپنی اس کی ایک سلسلہ ہوتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہے, جو کہ نظر بھی آئے. اٹس آل اباؤٹ دا اچیومنٹ آئی گیس. جب آپ اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اسٹیو جابس بن جاتا ہے. اگر اس نے نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہم کہہ رہے تھے کہ پاگلوں والے کام کیا. اینی ویز اس میں چھوٹی سی چیز, سوری ٹو انٹرپٹ, ایڈ کر دوں کہ کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پاسبل نہیں ہوتا منیمم وائبل پروڈکٹ کریٹ کرنا. فار ایگزامپل, آپ اگر ایلان مسک کی ایگزامپل لیں اور اسپیس ایکس کی ایگزامپل لیں, انہوں نے ایک راکٹ لانچ کر کے اسپیس میں بھیجنا ہے. اس کی منیمم وائبل پروڈکٹ یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک چھوٹا سا راکٹ بنائیں ریسورسز کو اس کو اسٹینڈ کر کے, اور وہ آدھے راستے تک جائے اور واپس آ جائے. دے ہیو ٹو کریٹ دا انٹائر تھنگ. تو جو کمپلیکیٹڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں نا, جیسے ایئر کرافٹ مینوفیکچررز ہیں, لاکہیڈ مارٹن ہے, F-16 بناتی ہے, تو دے کین ناٹ کریٹ اے منیمم وائبل پروڈکٹ آف F-16. دے ہیو ٹو گو آل ان اینڈ ہیو ٹو, یہ جو سوفسٹیکیٹڈ انڈسٹریز ہیں نا, یہاں پہ سالہ سال لگا کے ایک پروڈکٹ کریٹ کی جاتی ہے. جیسے بوئنگ ہے, اس نے ایک ایئر کیریئر بنانا ہے, ایئر کرافٹ کریٹ کرنا, دے کین ناٹ ٹیسٹ with some people in that setting. So there are some industries which are very sophisticated, جہاں پہ آپ کو انٹائر تھنگ بنانی پڑتی ہے اور آپ کو سارا کا سارا ریسورسز اور بجٹ ڈپلوائے کرنا پڑتا ہے. ادر دین دیٹ, اگر آپ کوئی چھوٹا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ منیمم وائبل پروڈکٹ بنا لیں. اگر آپ موبائل ایپ بنا رہے ہیں تو بیسک فیچرز اس کے اندر ڈال دیں. اگر آپ کوئی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو بیسک اسکیلیٹن سنگل پیج بنا کے کسٹمرس کو اس کے URL دیں اور فیڈ بیک لیں, گیدر کریں فیڈ بیک. اور اگر آپ نے کوئی, تو اس طرح بیسکلی نا جو چھوٹے بزنسز ہیں, بریانی کی ہم نے بات کی ہے, جو نان ٹیک بزنسز ہیں, اس میں ایک بیسک ایک ایسی پروڈکٹ بنا لیں جو بیسک ترین ہو, اور اس پہ کسٹمر فیڈ بیک لیں, اس کو انکارپوریٹ کریں. سر بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جیسے یہ کہا, اس کا مطلب یہ ہو کہ دیر آر سرٹن پلیسز ویئر یو کین گو فار MVP. جی, اس میں آپ جا سکتے ہیں, کچھ جگہوں میں نہیں بھی جا سکتے آپ. جی, جیسے آپ نے اسپیس کی ایگزامپل دی, وہ بالکل اسی طرح ہمارے, اگر آپ دیکھیں نا, جیسے ہم کورٹس کے حوالے سے دیکھیں کہ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انٹرم انجنکشنز ہوتے ہیں, انٹرم ریلیز ہوتے ہیں, کچھ میں الٹیمیٹ ریلیز ہوتے ہیں. تو اگر کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کورٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں انٹرم ریلیف از دا الٹیمیٹ ریلیف, سو یو کانٹ گو فار انٹرم ریلیف اینڈ دین الٹیمیٹ ریلیف. تو یہ یقیناً کچھ جگہوں پر آپ چینج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا سر. لیکن اس میں پوائنٹ یہ, جیسے ہم اسٹیو جابس کی بات کر رہے تھے کہ ہر بندہ اسٹیو جابس نہیں ہو سکتا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایک
कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें आप एक, जैसे बिरयानी का आपने मिसाल ली, अगेन हम बिरयानी पे दोबारा आ जाते हैं एक दफ़ा फिर, एक बंदा पका रहा है, ज़ाहिर है वो कुक है या उस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी मतलब मार्केटिंग कर रहा है या कुछ हो रहा है। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता जनरली, जैसे मैंने कहा बार बार कि आपने जैसे कहा स्टीव जॉब्स हर बंदा नहीं होता। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फिर हमारे पास कोई स्पेसिफिक लोग होते हैं इस काम के लिए, या होने चाहिए, या कोई और इसको एडिशनल काम के तौर पे करता है, या ये एक स्पेसिफिक काम है और वो कितना इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट डेवलपर के? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वेरी गुड क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड कि जैसे आपको सेल्स के लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइज सेल्स पर्सन चाहिए जो अच्छी सेल करें, बिजनेस डेवलपमेंट करें, इसी तरह प्रोडक्ट, इसी तरह जो चीज़ आपने क्रिएट करनी है, अगर एक मोबाइल ऐप को डेवलप करनी है आपने, तो आपको एक अच्छे मोबाइल ऐप आर्किटेक्ट्स चाहिए या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए। इसी तरह उस जो आपने अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है उसमें क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट का जो रोड मैप है वो उसके अंदर हर वर्जन में क्या क्या फ़ीचर्स आने चाहिए, कब कब रिलीज़ आनी है, दीज आर डन बाय प्रोडक्ट पीपल हु आर प्रोडक्ट मैनेजर्स या प्रोडक्ट डायरेक्टर्स। और ये जैसे एक अच्छा सेल्समैन ही अच्छी सेलिंग कर सकता है या एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर ही अच्छा कोडिंग कर सकता है, तो अच्छा प्रोडक्ट डेवलपर या प्रोडक्ट जो अच्छा प्रोडक्ट डेवलपर है या जो अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर है, दे कैन डेवलप अ गुड प्रोडक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने बात की स्टीव जॉब्स की। द ब्यूटी ऑफ स्टीव जॉब्स वाज दिस दैट साइमल्टेनियसली ही वाज अ गुड सेल्समैन, एक्सट्रीमली गुड सेल्समैन एंड अ मार्केटिंग पर्सन, एंड alongside he was also an excellent product guy. So he knew exactly what are the features that he need in the product. He also brought in a very good resource for the product. Johnny Ive, आप जानते होंगे, जो Apple के चीफ डिज़ाइनर हैं. So he brought him in to further enhance the product side. तो जो भी लोग बिजनेस में आएँ, मेरा उनके लिए मशवरा है कि do not take the product development lightly. जैसे आपने कोडिंग करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई ऐप बनानी है, या जो अगर आपने बिरयानी बनानी है तो शेफ़ चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का। इसी तरह प्रोडक्ट जो ओवरऑल प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको एक सेपरेट रिसोर्स चाहिए, एंड डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन दैट, गेट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पीपल हु इज़ गुड इन क्रिएटिंग द होल प्रोडक्ट। सो इसके ऊपर मैं एम्फसाइज़ करूँ कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है या प्रोडक्ट की क्रिएशन इटसेल्फ है। तो इसीलिए जो नई कंपनीज़ हैं उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसोर्सेज रखने चाहिए, और आजकल इसीलिए जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनमें चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी होता है जो कि प्रोडक्ट इंश्योर करता है, प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस इंश्योर करता है। सो जी, आज का जो हमने एक वन ऑफ द टेक अवे जो हमारी आज के सेगमेंट में हमें मिला वो ये है द लीन स्टार्टअप। ये बुक जो है ये ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शाह साहब हमें बुक्स के बारे में भी बताते रहते हैं और उसके साथ साथ आपको बिज़नेस के बारे में भी बताते हैं कि आपने सेटअप कैसे करना है, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद जैसे हमने अभी आखिर में बात की है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है जो कि मेरे लिए यकीनन पहले से ही इंपॉर्टेंट थी, जो कि मुझे अब पता चला कि अब आके वो उस पर हमें अब डिस्कशन करनी है, वो है मार्केटिंग। क्योंकि हम जनरली ये समझते हैं कि अगर आपने काम कर लिया, एक स्टार्ट कर लिया, तो उसको मार्केटिंग स्टार्ट कर दें उसकी। सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। हमने 3, 4, 5 सेगमेंट्स लेके अब हमने आखिर में इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, इस जगह पर पहुंचे हैं जहां हमने मार्केटिंग की बात करनी है। अब मार्केटिंग क्या होगी, तो शाह साहब नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और उस मार्केटिंग के लिए क्या क्या आजकल किस तरह के मोड्स हैं, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग होगी, नॉन डिजिटल होगी, वो क्या बिलबोर्ड्स की शक्ल में होगी, वो सोशल मीडिया पर होगी। ये बहुत सारे मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है सर, मेरा ख्याल है कि ये इट विल बी अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिस पे लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, और जिस ख्यालात बहुत ज़्यादा इस तरह हैं जो हमारे अपने अंदर बहुत सारे ख्यालात होते हैं कि मार्केटिंग ऐसे की जा सकती है, ऐसे की जा सकती है। स्टार्टअप्स जो स्टार्टअप्स हैं और जो बिज़नेस सेटअप करने के लिए मार्केटिंग है वो कैसी होगी। सो इंशाल्लाह विल कम अगेन एंड विल डिस्कस विद यू दिस थिंग एंड विल गेट गाइडेंस कि आगे कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया आज के लिए। अगेन आज के सेगमेंट में कोई क्वेश्चन किसी किस्म का अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और इस सेगमेंट को अगर आपको पसंद आए, जो कि आपको यकीनन आया होगा, इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।